اچھا، اب ایک اور حق ان کا یہ ہے کہ روزانہ اپنے واجبات و مستحبات کا ثواب انہیں ہدیہ کرنا. کوشش کریں کہ روزانہ جو بھی عمل انجام دیں آپ کہیں بلکہ کہا کریں کہ پروردگار میں نے اب تک جو بھی واجب اور مستحب عمل انجام دیے اور تو نے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے، میں نے ان سب کا ثواب اپنے زندہ یا مرحوم والدین کو ہدیہ کرتی ہیں. آپ سب ان کو ہدیہ کریں. اور خود آغا سیستانی فرماتے ہیں کسی بھی عمل کا ثواب چاہے واجب ہو یا مستحب زندہ یا مردوں کو ہدیہ کرنا جائز ہے. اور یہ مطلب بعض روایات میں آیا ہے اور بعض ائمہ کے جلیل القدر اصحاب سے بھی عمل نقل ہوا ہے کہ وہ اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ ان کے اس عمل کا ثواب کسی دوسرے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ان کو عطا فرمائے. آغا سیستانی نے اپنے فتوے میں بات لکھی. تو زندہ اور مردہ کو اپنے واجب اور مستحب اعمال یہ ہدیہ کیے جا سکتے ہیں. اور ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کا ایک اس موضوع پر ایک درس بھی ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ثواب بھی مرحومین کو ہدیہ کیجیے. یہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور زندہ مرحومین کو ثواب ہدیہ کرنے سے وہ بڑھتا ہی کم نہیں ہوتا ہے. آغا سیستانی نے بھی اس کو لکھا ہے. ایک سوال پوچھا گیا کیا میں اپنے والدین کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور میرا بڑا بھائی بھی زندہ ہے، یعنی واجب تو اس پر ہے. تو آغا سیستانی نے فرمایا جائز ہے، بلکہ یہ کام والدین کے ساتھ نیکی اور احسان شمار ہوگا جس پر آپ کا ثواب دگنا ہو جائے گا، یعنی کم نہیں ہو رہا ہے، ثواب ڈبل ہو رہا ہے آپ کا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے آپ پر واجب نہیں، واجب بڑے بھائی کے اوپر ہے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں انجام دے رہا ہے، مثلا چاہے لاپرواہی ہے یا وقت نہیں ہے اس کے پاس فی الحال، تو آپ بھی اس کو انجام دیں، آپ کا ثواب دگنا ہو جائے گا اس سے. اسی طرح سے مسلسل ان کے لیے طلب مغفرت اور بلند درجات کی دعائیں کرتے رہنا، یہ مسلسل ان کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی تعطل اور ناغہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی واجب عبادات کی قضا اتارنے کا آپ انتظام کریں، واجب عبادات کی قضا اتارنے کا انتظام. جب بھی یہاں پر مرحوم والدین کی قضا نمازیں ادا کروانے کے فقہی مسائل کے اوپر ہم ایک درس آلریڈی اس موضوع پر دیا جا چکا ہے، تو یہ آج ہمارا ایک لحاظ سے، ایک تو والد کے لحاظ سے ایک درس ہوا تھا، ایک اس کو اگر پہلا کاؤنٹ کر لیں تو آج یہ 4 ملا کر 5 درس ہو جائیں گے. اور چھٹا درس اگر ہوتا جو کہ اب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہی والا درس پورا اسی موضوع پر ہے، یعنی صرف مرحوم والدین کے قضا نماز اور روزے ادا کرنے کے اہم مسائل، یہ اس کو ہم دوبارہ سے اس کو درس نمبر 5 کر کے اپلوڈ کر دیں گے. اور یہ آپ کے ذمہ داری ہوگی کہ آپ یوٹیوب وغیرہ سے اس کو، تاکہ یہ ایک پوری مکمل انفارمیشن ہو جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے نماز اور روزے کے فقہ احکام کو ڈسکس ہی نہیں کیا ابھی تک ان کے، کیونکہ یہ اتنے تفصیلی تھے کہ پورا درس ایک آلریڈی اس موضوع پر ہو چکا ہے. تو یہ آپ کے پیپر میں بھی انکلوڈیڈ ہوگا، آپ کے سلیبس میں شامل ہے. تو یہ 3 4 5 روز کے اندر یہ اگلے اتوار سے پہلے اپلوڈ ہو جائے گا. تو اس کو آپ الگ سے بھی سن لیجئے گا تاکہ اگلے اتوار کو ہم اگلے کسی نئے موضوع کے اوپر گفتگو شروع کریں، کیونکہ آلریڈی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کریں. البتہ اس درس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا جو اس کی تصحیح ہو جائے تو اچھا ہے، کہ مرحومہ ماں کے قضا روزوں کی بجاوری، بلکہ اس میں آپ روزے اور نمازیں دونوں کر لیں، کہ کیا مرحومہ ماں کے قضا، کیونکہ مرحوم باپ کے قضا نماز اور روزے کی ادائیگی تو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی، کیا مرحومہ ماں کے قضا نماز اور روزے کی بجاوری بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتی؟ تو آیت قائد سیستانی، آغا خوئی وحید خراسانی، امام خمینی کے فتوے مرحومہ ماں کے قضا روزوں کی بجاوری بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے، لیکن کروا سکتا ہے وہ. اور اس میں ہم نے تفصیل سے جواب بھی دیا کہ ماں کی ذمہ داری کیوں بڑے بیٹے پر نہیں ہے، وہ اسی درس کے اندر آپ سنیں گے جو اپلوڈ ہوگا. لیکن اس میں ایک ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے نزدیک اس درس میں بیان ہوا تھا کہ واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ادا کرے. بعض استفتاءات میں احتیاط واجب نہیں تھی اس زمانے میں، یعنی جب وہ درس دیا گیا تھا تو میری نگاہ سے وہ نہیں گزری تھی، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ یا تو یہ فتویٰ تبدیل ہوا ہے یا شاید مجھے کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی. تو بہرحال آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قضا نماز اور روزوں کی ادائیگی احتیاط واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ادا کرے. تو بہرحال اگر بڑا بیٹا اپنے اوپر سے یہ ذمہ داری واجب نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو اس احتیاط واجب میں مثلا آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر کے وہی والا مسئلہ اس کے لیے بھی ہو جائے گا جو آغا سیستانی کا کہ پھر واجب نہیں رہے گا. لیکن بہرحال ابھی آپ نے سنا کہ آپ کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے اور ایک بہت بہتر ہے کہ صرف واجب کی حد تک والدین کے سلسلے میں اکتفا نہ کریں. انہوں نے بھی صرف واجب کی حد تک اکتفا نہیں کیا تھا، بس ٹھیک ہے 2 کپڑے بنا لیتے آپ کے
اور ایک پہناتے اور ایک دھلنے کے لیے ڈال دیتے، پھر وہ تو میلا ہو جاتا دوسرا پہناتے، یا اسی طریقے سے جتنی بس یہ کہ آپ زندہ رہ سکیں اتنی خوراک آپ کو وہ دیتے نہیں، انہوں نے ہر کچھ، ہر آسائش، ہر چیز آپ کے لیے جو کی. اب ان کا ایک حق بنتا ہے کہ آپ فقط واجب کی حد تک اکتفا نہ کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی ان کے واجبات وغیرہ اور مستحبات یہ سب ان کے لیے انجام دیں. تو بس یہ احتیاط واجب اور واجب کا ایک تھوڑا سا اس کے اندر جب آپ سنیں گی تو ایک تھوڑا سا یہ اس کی کریکشن آپ کر لیجئے گا. تو یہاں پر آج ہمارے بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ نے دیکھا، میں کسی واقعے کے اندر زیادہ نہیں گیا کیونکہ مجھے آج ہر صورت میں اس موضوع کو مکمل کرنا تھا. 5 درس ہو چکے ہیں آج کو ملا کر، اور 6واں درس آپ اس کو قرار دے دیجئے گا جو اب آپ سنیں گی. تو 6 درسوں میں جا کر یہ والدین کی تمام چیزیں، واجبات اور مستحبات، ان کے حقوق وغیرہ یہ سارے مکمل ہوئے. تو بہرحال کوشش کریں کہ ایک اس کی ہے کہ آپ چاہیں تو ایک ترتیب وار صرف ہیڈنگ کے طور پر ایک چیک لسٹ اپنے پاس بنا کے رکھ لینی چاہیے کہ یہ 40 حقوق زندہ والدین کے ہیں، 40 حقوق مرحوم والدین کے لیے، اور ٹک کرتے جائیں کہ کون کون سے حقوق آپ ادا کر رہی ہیں، تاکہ ایک نگاہ کے اندر آپ دیکھ لیں یا گاہے بگاہے اس کا مطالعہ کرتے رہیں کہ میں اپنے سارے حقوق والدین کے سلسلے میں ادا بھی کر رہی ہوں یا نہیں.